فبأي آلاء ربكما تكذبان له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. زمین آسمان کا بادشاہ ہے، زندگی موت کا مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے. هو الاول، میں ہوں اول جسے کسی نے پیدا نہیں کیا. میں اپنی ذات میں لا محدود، میں اپنی ذات میں ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک. باقی سب کو میں نے بنایا، باقی سب کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے. کہیں سے شروع ہے، کہیں پہ ختم ہے، کہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے، کہیں سے دی اینڈ ہے. ایک اللہ، ایک اللہ، ایک اللہ جس کی نہ ابتدا ہے. هو الاول، کوئی ابتدا نہیں، والآخر، کوئی انتہا نہیں، والظاہر، کوئی اس سے بلند نہیں، والباطن، کوئی اس سے چھپا نہیں. تو جو چار صفتوں کا مالک ہو کہ اول بھی ہو، آخر بھی ہو، ظاہر بھی ہو، باطن بھی ہو، اب وہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے سب پتہ ہے تو خوبصورت لگتا ہے، سونا لگتا. میرے جیسا بے وقوف کا ہے میں نے بہت پڑھا ہے، مجھے سارا پتہ ہے، یہ دنیا کا بے وقوف ترین انسان ہے جو کہے ہمیں سب پتہ ہے. تو جب اللہ نے کہا هو الاول والآخر والظاہر والباطن تو پھر کہا وهو بكل شيء علیم، میں پھر وہ اللہ ہوں جسے ہر شے کا پتہ ہے، کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہم سے ایک اعتراف کرواتا ہے کہ یہ مانو کہ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے بتا مجھے کیا کرنا ہے. یہ نماز کی ہر رکعت میں آپ کا ذہن اس طرف نہیں جا رہا ہوگا کہ کون سی آیت ہے اور کون سی بات ہے جو اللہ اعتراف کروا رہا ہے کہ کہو مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں آتا، صرف تیرے اللہ کو پتہ ہے، لہذا اللہ سے کہو مجھے راہ دکھائے. ہر رکعت میں پھر تھوڑی چند آیات اور ملا لوں تاکہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ قرآن سے بھی واضح ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، جاہل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو کان ظلوما جہولا، یہ پرلے درجے کا ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یہ پرلے درجے کا جلد باز ہے. اور فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، یہ اعلیٰ درجے کا ناشکرہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، بہت بڑا بخیل ہے، چھوٹا موٹا نہیں، اور بہت بڑا بخیل ہے، گن گن کے بڑا خوش ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، بہت زیادہ لڑنے جھگڑنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفور مبین، کھلم کھلا ناشکرہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یئوس قنوط، میں ذرا سا ٹیکا لگا دوں، ہلکا سا جھٹکا دے دوں تو سب سے زیادہ نا امید بھی ہوتا ہے اور میرے گلے بھی کرتا ہے. اور تھوڑا سا دروازہ کھول دوں، چار پیسے پکڑا دوں تو ایک دن ایک دم فرح فخور، تکبر میں بھی آتا ہے، اپنی اوقات بھی بھول جاتا ہے. یہ قرآن کا ایکس رے، قرآن کا ایکس رے. اب آؤ جو میں کہہ رہا ہوں، اللہ روزانہ ہم سے کہتا ہے، میرا زبان حال ہے، یہ اس آیت کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، اس طرف ذہن نہیں جاتا. میرا بندہ، میرا رب ہم سے روزانہ نماز میں کہتا ہے کہ تم کہو مجھے نہیں پتا کہاں جانا ہے، کیا منزل ہے اور کیسے پہنچنا ہے، کیا راستہ ہے. لہذا یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے نہیں پتا راستہ کیا ہے، مجھے چلا بتا نہیں، چلا اور چلا نہیں، ہاتھ پکڑ کے پہنچا. قرآن میں یہ دو طرح ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے حبیب آپ بھی سیدھے راستے کی رہنمائی فرماتے ہیں. وہاں لفظ ہے الہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ہم سے کہہ رہا کہو اہدنا الصراط المستقیم، الہ کے بغیر،
الہ کے ساتھ اور الہ کے بغیر کیا فرق ہے؟ ایک نوجوان آ رہا ہے کہ جی میں نے عقیل ڈیڈی صاحب کے گھر جانا ہے، آج وہاں بیان ہے، کوئی مجھے راستہ بتا دو. تو کہے گا یہ کون سا خیابان ہے؟ وہ کہے گا حافظ خیابان ہے اور فلاں روڈ ہے اور فلاں مکان ہے اور ادھر ایک سگنل ہے، آگے آپ کو رش ملے گا گاڑیوں کا. تو سمجھنا کہ وہ بیان ہے. یہ ہے الہ. جی مجھے ذرا بتائیے. تو آپ کو یوں بتاتا ہے، یوں جائیں یوں جائیں یوں جائیں یوں جائیں. اس کو کہتے ہیں اہدنا الی صراط مستقیم. الہ کہ وہ صرف آپ کو بتا دیتا ہے کہ جی آپ ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں. تو میں قربان جاؤں، میرا رب کہتا ہے نہیں نہیں یہ نہ مجھ سے مانگو. اگر میں نے تمہیں یوں یوں کر کے بتایا تو تم ویسے ہی بھٹکے ہوئے ہو اور ہی بھٹک جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوں مانگو یا اللہ. اس کی دوسری مثال، چونکہ زندگی سفروں میں گزری تو کئی دفعہ تو کسی نے بتایا تو پتہ چل جاتا تھا دوسرے ملکوں میں کہ یوں جائیں یوں جائیں. کبھی ایسا ہوتا تھا نہیں پتہ چلتا تو ہم اس کی محنت کرتے آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہمیں ذرا وہاں تک پہنچا دیں. تو کوئی رحم دل بیٹھ جاتا تھا اور ہمیں وہ جا کے وہاں تک پہنچا دیتا تھا. کبھی کبھی کوئی معذرت بھی کر دیتا تھا. تو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الی صراط مستقیم کا فرق بتا رہا ہوں. الہ کا مطلب میں نے بتا دیا کہ صرف میں آپ کو راستہ بتا دوں، آپ مجھے راستہ بتا دیں. جب آپ مجھے راستہ بتا دیں میں کہتا ہوں بھائی صاحب مہربانی کرو مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کدھر کا آپ پتہ بتا رہے ہو، آپ ایسا مہربانی کرو آپ میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ اور مجھے وہاں تک پہنچا دو. وہ کہتا ہے اچھا جی ٹھیک ہے آپ کہ میں ساتھ بیٹھتا ہوں. وہ اب گاڑی میں بیٹھتا ہے اور چلاتے 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 یہاں دروازے تک اتارتا ہے. میں کہتا ہوں عقیل صاحب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے جو سب سے موٹا ہوگا وہ عقیل صاحب ہوگا. ایسے ہی ایک لطیفہ لگا دیا. ویسے مسلمان کو موٹا نہیں ہونا چاہیے، پتلا ہونا چاہیے. ایک مسلمان کا پیٹ صحابی کا بڑا باہر نکلا تھا تو آپ نے یوں انگلی اس کے پیٹ پر ماری، یوں کہ اگر یہ یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. لو کان ھذا فی غیر ھذا، یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. کہ کئی آدمی ہیں جن کا پیٹ دائیں جاتا ہے وہ بائیں جاتے ہیں، وہ دائیں جاتے ہیں پیٹ بائیں جاتا ہے. وہ ہنستے ہیں تو منہ سے نہیں ہنستے، پیٹ سے ہنستے ہیں، ایسے ان کا پیٹ ہنس رہا ہوتا ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم. اللہ کہتا ہے میرے بندو مجھ سے یوں کہو یا اللہ سچی بات یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں چلے گا، ہمارا ہاتھ پکڑ اور چلا ہمیں اس راستے پر جس سے ہم بھی سوکھے چلیں اور لوگوں کو بھی دکھ نہ پہنچے اور ہم بھی جنت تک پہنچ جائیں، دنیا کے دکھوں سے نکل جائیں اور تیری جنت تک پہنچ جائیں اور تیری رضا تک پہنچ جائیں. اہدنا الصراط المستقیم. ہمارا ہاتھ پکڑ اور ہمیں ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا. یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. یہ سورۃ فاتحہ ہے، یہ سورۃ فاتحہ ہے. میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پوری تورات کے بدلے میں مجھے سورۃ فاتحہ دے دی. 7 آیات پوری تورات سب سے بڑی کتاب تھی جو اتاری گئی، اس کے بدلے میں سورۃ فاتحہ. اور انجیل کے بدلے میں سورۃ مائدہ دے دی گئی اور زبور کے بدلے میں حامیم دے دی گئی. حامیم کی 7 صورتیں، 9 صورتوں میں ساری آسمانی کتابیں داخل ہو گئیں. وفضلت بالمفصلات، اور باقی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بخشی. ٹھیک ہو گیا. علماء یوں فرماتے ہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن اور سارے قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر علماء فرماتے ہیں سارے کلاموں کا سردار ہے قرآن اور سارے قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی. تو آیت الکرسی سارے کائنات کے کلاموں کی سردار ہے کہ اس میں صرف اللہ ہی بول رہا ہے اور اللہ اپنا ہی تعارف کرا رہا ہے اور کسی چیز کا تعارف نہیں کرا رہا. اللہ. تو اللہ نے ہم سے مانگا، کہو ہم سے اقرا کہو کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ ہمیں نہیں سیدھے راستے پہ چلنا آتا، ہمارا ہاتھ پکڑ، صرف بتا نہیں، ہاتھ پکڑ کے چلا
اور ایسے چلا کہ دنیا بھی سکھی ہو آخرت بھی سکھی ہو۔ اس کے لیے اللہ نے دو انتظام کیے، دو نور اتارے۔ اس کے لیے اللہ نے دو نور اتارے کہ کائنات کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے دو نور ہیں، دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے دو نور ہیں، کائنات کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک سورج کا نور ہے اور ایک چاند کا نور ہے، ایک سورج کا نور ہے، ایک چاند کا نور ہے۔ یہاں تو چاند بڑا مدھم نظر آتا ہے، جب برفانی علاقوں میں چلتے ہیں اور رات ہوتی ہے چاندنی تو یوں لگتا ہے جیسے آب و تاب سے سورج چمک رہا ہے۔ تو اللہ نے کائناتی اندھیروں کو دور کرنے کے لیے دو نور بنائے، ایک سورج کا ایک چاند کا۔ میرے رب نے دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اور اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ پکڑانے کے لیے اور جنت کے دروازے تک پہنچنے کے لیے اور پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے دو نور اتارے۔ ایک نور ہے قد جاءکم من اللہ نور، ایک نور ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اور آپ کی نبوت کا، اور دوسرا نور ہے قرآن واتبعوا النور الذی انزل معاہ، اور یہ وہ نور ہے جو تمہارے گھروں میں موجود ہے۔ یہ دو نور اپنے سینے میں اتار لو تو یوں سمجھو کہ تم نے اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا۔ اب چونکہ اللہ زمین پہ نہیں اتر سکتا تو اس نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنایا کہ یہ میرا حبیب ہے، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ مطلب میں ایسے ہی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، میرے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب جو تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہیں وہ تیرے ہاتھوں میں نہیں دے رہے، وہ تیرے رب کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہیں۔ اپنے ہاتھ چھڑا لو، چھڑا لو ہر رسم و رواج سے، ہر تہذیب و ثقافت سے، ہر ترجیحات سے اپنے ہاتھ چھڑا لو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گجروں سے اپنے ہاتھوں کو سجا لو، آپ کے سہروں سے اپنے چہرے کو سجا لو، آپ کی زندگی کو گلے کا ہار بنا لو، آپ کی پابندیوں کو اپنی پاؤں کی بیڑیاں بنا لو، گلے کا توق بنا لو، ہاتھوں کی ہتھ کڑی بنا لو، تو میرے رب کی قسم دنیا میں جنت دیکھو گے۔